آتینا موسى الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب۔ یہ چلتا رہے آگے سپیکر صحیح چلتا رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو پھر لوگوں نے اس کا انکار کیوں کیا؟ تھوڑا جا کم کرو، آواز کم کرو تھوڑا سا۔ جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی اس میں بھی تو اختلاف ہوا۔ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ یا اسے ماقبل سے مربوط کر لیں۔ چوتھا دعویٰ اس کے لیے کلام لائی گئی کہ شرک و شبہ و تردد اس کا مستحق نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ عمداً ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی اور کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، یعنی طے ہو چکی ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو کبھی کے فیصلے ہو جاتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ من قرآن، اور یقیناً وہ شک میں ہیں اس
قرآن میں مریب گہرا شک، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ تخویف اخرویہ ہے جی، ڈراوا ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور یقیناً ان سب کو لما یبعثہم، یہ محذوف ہوگا، یقیناً ان سب کو جب اللہ اٹھائے گا وقت آنے پر قیامت کے دن، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ اور یقیناً ان سب کو جب اللہ اٹھائے گا، یعنی وقت آنے پر، پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کی جزا، بدلہ۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ ان کے اعمال سے خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت، چار دعوے اس صورت کے بیان ہو چکے، 7 قصے بیان ہو چکے۔ چوتھے دعوے کے لیے فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یہ کلام لایا جا چکا، کچھ سوالوں کے جواب ہو چکے، تخویفات، بشارات ہو چکیں، تو آخر میں 5 امور کا ذکر ہے جو مرتب ہیں مضامین سابقہ پر۔ فاستقم کما امرت، استقامت دکھائیے، پکے رہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا سیدھا چلا جا، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس پر قائم رہیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور آپ کے ہمراہ ہیں، جو شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی پکے رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہ نکلو، حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا تَمِيلُوا، نہ جھکو، ظالموں کی طرف مت جھکو، ورنہ تو تمہیں پہنچے گی آگ، لگے گی آگ۔
اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی دوست۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ جو 5 امور ہیں، فاستقم ولا تطغوا ولا ترکنوا، 3 ہو گئے۔ اقم الصلاۃ، چوتھا امر، اسے امر مصلح بھی کہیں گے۔ امر مصلح نماز، قائم رکھ نماز کو دن کے دونوں اطراف میں، طرف، سرے، صبح، ظہر اور عصر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں، مغرب اور عشاء۔ نماز کو قائم رکھیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اس عمل کرنے کی وجہ سے درمیانی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں السیئات کے ساتھ صغیرہ کی قید لگانی پڑے گی، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ السیئات سے مراد لیتے ہیں سختیاں، مصائب، غم، دکھ، جو توحید سنانے کی پاداش میں بندے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب یہاں کوئی قید نہیں لگانی پڑے گی، یقیناً نیکیاں دور کر دیتی ہیں سختیوں کو۔ نماز سے دلی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ دکھ اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ حضرت صاحب کا جو تفسیری مقام ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں جی۔ کچھ مقام ایسے ہیں جس میں حضرت صاحب تمام مفسرین سے ہٹ کر معنی کرتے ہیں جی۔ عام مفسرین معنی کرتے ہیں نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، تو پھر یہاں قید لگانی پڑے گی صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں السیئات سے مراد ہیں مصائب، تکلیفیں، سختیاں، دکھ۔ تو نیکیاں، نماز ان سختیوں کو دور کر دیتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے
للذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے، وصبر یہ 5واں امر ہے جی، اور صبر کر، جمع رہ، ٹھہرا رہ، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہیں ہوئے پہلی امتوں میں، قرون امتیں، پس کیوں نہیں ہوئے پہلی امتوں میں اولو بقیتن کچھ عقل مند لوگ، صاحب عقل، ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو روکتے فساد فی الارض سے، کہ شرک کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد نہ کرو۔ کیوں نہ ہوئے ایسے لوگ؟ الا قلیلا، مگر تھوڑے ہوئے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا۔ وہ تھوڑے لوگ تھے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ظالموں نے اس چیز کی، اترفوا فیہ، جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی۔ وہ عیش، وہ نشاط، وہ دولت، اولاد، زمینیں، باغات، جس میں وہ پڑے ہوئے تھے بس اسی میں مگر رہے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے گناہ گار۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تخویف دنیاویہ ہے جی۔ اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرے بستیوں کو، بے ظلم، زیادتی کرتے ہوئے، زبردستی ظلم کرتے ہوئے اللہ بستیوں کو ہلاک کر دے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ان بستیوں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے لوگ ہوں، نیکوکار ہوں۔ ایسا اللہ نہیں کرتا، بستیوں کے رہنے والے نیکوکار ہوں، ہمارے فرما بردار ہوں، اور پھر ہم انہیں تباہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ظالم ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتے، پھر ہم تباہی کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تیرا رب کر دیتا لوگوں کو ایک دین پر، امتن، ملت، کیا میں نے، اگر جبری ایمان مقصود ہوتا
ڈنڈے کے زور سے منوانا ہوتا کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب ایک دین پر ہوتے، لیکن جبری ایمان منظور نہیں۔ اس کے آگے ایک جملہ محذوف ہوگا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تائید سورۃ مائدہ آیت نمبر 48۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 48، وہاں اس آیت کو لائے اسی طرح لائے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ کیا میں نا آزمائش مقصود ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں تم کتنا شکر کرتے ہو، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات کس طرح مانتے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، چونکہ لوگوں کو ایک دین کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، زبردستی نہیں کی گئی، اس لیے وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف میں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف میں، کہ انہیں ایک دین کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کر دے، ان میں اصول عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کر دے، ان میں اصول اور عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی رحم کے لیے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اسی رحم کے لیے، اسی فضل کے لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ معنی کیا جی حضرت ابن عباس نے، مجاہد نے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی رحم کے لیے۔ اور ایک معنی کیا مفسرین نے، اسی اختلاف کے لیے اور اسی آزمائش کے لیے تو انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا بسائی گئی ہے کہ اپنی مرضی سے راستہ اختیار کر لو۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور لوگوں کے باہمی اختلاف سے، لوگوں کے باہمی اختلاف سے تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی۔ تمت کلمۃ ربک، تمت کلمۃ ربک جملہ مفسرہ، لَأَمْلَأَنَّ جہنم جملہ مفسرہ، لَأَمْلَأَنَّ جہنم یہ کلمۃ ربک کا بیان ہو رہا ہے۔ لوگوں کے باہمی اختلاف سے تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی۔ کیا بات؟
میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور لوگوں سے سب سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، متعلق ہے تمام قصص کے، پیچھے جتنے قصے انبیاء کے گزر گئے ہیں اس آیت کا ان سب سے تعلق ہے، اور نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہے جی۔ وَكُلًّا، یہ سب نقص علیک جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یہ سب جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل، رسولوں کے کچھ احوال، جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، رسولوں کے کچھ احوال، ما نثبت بہ فؤادک، ہم تقویت دیتے ہیں، ہم تقویت دیتے ہیں ان کے ذریعے تیرے دل کو، کہ آپ کو تسلی ہو کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا آیا تھا، اور آخری کامیابی اللہ کے نبی کو ملی تھی۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آ گیا ہے تیرے پاس اس صورت میں، سورۃ ہود میں، الحق کو، پکی بات۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا سخن درست، یعنی توحید و رسالت کے دلائل، وموعظۃ، اور نصیحت، اقوام سابقہ کے انجام سے عبرت، یہ ہے نصیحت، کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے انہیں تباہی کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ وذکر، اور یادداشت، اعمال صالحہ اور آخرت کی ترغیب، اور یادداشت مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، زجر ہے جی، اور اس کے ساتھ تخویف دنیاویہ ہے۔ میرے پیغمبر آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، شرکیہ عمل، انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، تم انتظار کرو نتیجہ اعمال کا، وہ جو عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے کا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعادہ ہے چاروں دعووں کا اجمالاً۔ سورۃ ہود کے 4 دعوے تھے،
4 دعووں کا اجمالاً اعادہ کیا سورت کی آخری آیت میں، للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ، اللہ ہی کے لیے ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی۔ اعادہ دعوی ثانیہ، دوسرے دعوے کا اعادہ ہے جی۔ سورت کا دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ مختار کل بھی وہی ہے، متصرف فی الامور وہی ہے۔ فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کر۔ اعادہ دعوی اول، دعوی اول تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا اعادہ کیا جی۔ وتوکل علیہ، اس مسئلے کے سنانے میں دکھ اور مصائب اور تکلیفیں آئیں گی، بھروسہ کر اپنے اللہ پر۔ اعادہ ہے تیسرے دعوے کا، بھروسہ رکھ اسی پر۔ وما ربک بغافل عما تعملون، یہ سب کچھ ضد و عناد اور بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تیرا رب بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ سورت یوسف کی سب سے پہلے اس کا ربط ما قبل سے، ہاں جی، ربط سورت یوسف با سورت ہود۔ سورت ہود کے آخر میں کہا عالم الغیب اور مختار کل صرف اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کر۔ اس پر سورت یوسف میں ایک تفصیلی نقلی دلیل پیش کی گئی۔ اسی پر سورت یوسف میں ایک تفصیلی نقلی دلیل از حضرت یعقوب و یوسف پیش کی گئی کہ انبیاء عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہوتے، لہذا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہیں۔
آسان سا ربط ہے اور آسان سا ہی خلاصہ ہے جی۔ ہاں جی، پھر ایک دفعہ سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ سورۃ ہود کے آخر میں کیا کہا؟ للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ، عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں، لہذا عبادت میری کرو۔ یہ سورۃ ہود کو یہاں ختم کیا جی۔ اس بات پہ سورۃ یوسف میں ایک مفصل تفصیلی نقلی دلیل حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ان سے پیش کی گئی۔ ثابت یہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت یعقوب بھی عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، اور حضرت یوسف بھی عالم الغیب اور مختار کل نہیں، لہذا انبیاء عبادت کے لائق بھی نہیں۔ خلاصہ جی، سورت کے 4 دعوے ہیں جی۔ دو دعوے بڑے ہیں اور 2 دعوے چھوٹے ہیں، مختصر ہیں۔ سورت کے 4 دعوے ہیں جی۔ پہلا دعویٰ عالم الغیب اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ متصرف فی الامور، یعنی مختار کل اللہ ہے۔ پہلا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس کا تعلق سورۃ ہود کی اس آیت سے ہوگا، للہ غیب السماوات والارض۔ دوسرا دعویٰ مختار کل اور متصرف صرف اللہ ہے، اس کا تعلق ہوگا وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ کے ساتھ۔ تیسرا دعویٰ ہے صداقت رسول۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ غیب کی خبریں اور واقعات، ماضی کے اور گزرے ہوئے زمانے کے واقعات جو آپ سنا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چوتھا دعویٰ، حق سنانے کے راستے میں مصائب آئیں گے، استقامت دکھانا آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔ سورت کے 4 دعوے ہوئے جی۔ پہلا دعویٰ عالم الغیب اللہ ہے، دوسرا دعویٰ مختار کل اللہ ہے، تیسرا دعویٰ صداقت رسول، اور چوتھا دعویٰ اس رستے میں مصائب آئیں گے، صبر کرنا، آخری کامیابی آپ کو ملے گی۔ حضرت صاحب قصہ یوسف کو
15 احوال میں تقسیم کرتے ہیں جی. 15 احوال، 15 حال ہوں گے. پہلا حال، دوسرا، تیسرا. 15 احوال پر مشتمل یہ واقعہ ہوگا جی. یہود کے، بس یہ خلاصہ ہو گیا، ربط بھی ہو گیا. یہود کے سکھانے پر مشرکین مکہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، فلسطین، یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ یہ یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی تھی. ان کے ذہن میں تھا کہ وہ نبی امی ہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ حضرت یعقوب کا وطن کون سا تھا اور کہاں منتقل ہوئے. یہود کے پڑھانے پر، سکھانے پر مشرکین مکہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام، فلسطین ہے، مصر کیسے منتقل ہوئے؟ اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ یوسف اتاری. یہ علامہ بیضاوی نے لکھا. صحابہ نے خود نبی پاک سے درخواست کی ہمیں کوئی عبرت انگیز، نصیحت آموز، حکمتوں سے لبریز کوئی واقعہ سنایا جائے. تو صحابہ کے اس کہنے پر سورۃ یوسف اتاری گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات میں سے جن کا معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. تمہید ہے جی، تمہید برائے بیان قصہ. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. الکتاب کی صفت المبین آئے تو کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اس صورت میں کون سے دلائل ہوں گے؟ نقلی، دلائل نقلیہ. اور اگر الکتاب کی صفت الحکیم آئے تو اس طرف اشارہ ہوگا کہ اس صورت میں زیادہ دلائل ہوں گے عقلی. تو یہاں الکتاب کی صفت المبین، تو یہاں ایک تفصیلی نقلی دلیل حضرت سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف ان سے پیش ہو رہی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، حکمت عربیت. کیوں عربی زبان میں اتارا؟ تاکہ تم سمجھ سکو. جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، ان کی زبان عربی ہے،
تو ہم نے عربی زبان میں اتارا. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس بہترین بیان. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے، یوں معنی کر لیں جی، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خوبصورت بیان اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. یہ واقعہ لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں، بڑے پند، حکمتیں، اگر اس پر غور کیا جائے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں اور بڑی عبرتیں ہیں. اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا. آپ اس واقعہ کو پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں. اس کی فصاحت، بلاغت، حسن بیان، حسن ادا، وہ جس طرح اس کو قرآن بیان کرتا ہے، بھائیوں کا آنا، دربار میں پیش ہونا، گفتگو کرنا، ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا. حضرت صاحب کہتے ہیں رول معانی میں اس کی تائید بھی موجود ہے حضرت صاحب کے اس قول کی کہ اس واقعہ کو اس لیے احسن القصص کہا گیا کہ اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہوتے. عالم الغیب اور مختار کل ہونا صفت اللہ کی ہے. اس واقعہ کا ایک ایک موڑ اس کو ثابت کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اسے احسن القصص کہا گیا. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ تھے من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الغافلین، بے خبروں میں سے. آپ کو اس واقعہ کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی. اذ قال یوسف لأبیہ، حال اول جی، قصہ 15 احوال پر مشتمل ہے جی. ان 15 احوال میں یہ پہلا حال ہے جی، حضرت یوسف کا خواب دیکھنا اور اپنے بابا سے ذکر کرنا اور بابا کا سمجھانا. جب کہا یوسف نے اپنے بابا سے، اپنے والد سے، از قد کے معنی میں ہے جی. از قال یوسف، قد قال یوسف. اب اس کا متعلق نکالنے کی ضرورت نہ رہی. کسی نے کہا اذکر القصۃ، یاد کرو قصے کو. جب کہا یوسف نے، انہوں نے متعلق محذوف مان لیا. اذکر القصہ،
حضرت صاحب کہتے ہیں اس کا متعلق مؤخر ہے، قال یا بنی، جب کہا یوسف نے اپنے بابا سے یا ابت، اے میرے بابا، میں نے دیکھا ہے، انی رائی تو من الرؤیا لا من الرؤیت، خواب کا مسئلہ دیکھنا ہے جی، خواب کا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں نے دیکھا ان کو اپنے سامنے جھکنے والے، گیارہ ستارے، 11 بھائی ہو گئے، الشمس والد ہو گئے، القمر ان کی والدہ ہو گئیں، کچھ لوگوں نے کہا والدہ وفات پا گئی تھیں اور خالہ مراد ہے۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیک علی اخوتک، مت بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، پیغمبر زادے ہیں، فوراً تعبیر سمجھ جائیں گے، مت بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تدبیر کریں گے تیرے خلاف کوئی تدبیر، ان الشیطان، اولاد یوسف، اولاد یعقوب، فکیف یکیدون، پیغمبر زادے اور بھائی کے خلاف تدبیر، تو ساتھ کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، تو تیرے بھائی بھی اس چکر میں آئیں گے اور تیرے خلاف کوئی تدبیر بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب، کاف تشبیہ کے لیے، اسی طرح یعنی جس طرح اس نے تجھے خواب دکھایا، حضرت صاحب کہتے ہیں کاف لبیان الکمال ہے، یوں ہی چن لے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے کچھ باتوں کا انجام، خواب کی باتوں کا صحیح مطلب، حضرت نیلوی صاحب میں نہ کرتے ہیں، خواب کی باتوں کا صحیح مطلب تعبیر الرؤیا مراد ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر بھی اور یعقوب کی اولاد پر بھی، کما اتمہا علی ابویک من قبل، جس طرح پورا کیا تھا اسے تیرے 2 باپ دادوں پر، من قبلو اس سے پہلے، وہ 2 باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق۔
حضرت یعقوب نے اپنا نام تواضعاً نہیں لیا جی، ورنہ وہ بھی نبی تھے، اپنا نام نہیں لیا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب سب کو جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً ہے یوسف کے قصے میں و اخوتہ اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات نشانیاں، عبرتیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف کے واقعہ میں بڑی عبرتیں ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ مراد اس سے سائلین سے یہود ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کو پٹیاں پڑھائی تھیں کہ اس نبی سے جا کے پوچھو، ان کا وطن تو شام اور فلسطین تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ تو ان کے لیے اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں علی صداقت رسول اللہ، نبی پاک کی صداقت اس کے ایک ایک موڑ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں للسائلین معترضین علی التوحید، توحید پر اعتراض کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ ان کے لیے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اس کے ایک ایک موڑ سے ثابت ہو رہا ہے کہ عالم الغیب اور مختار کل انبیاء نہیں ہوتے، یہ صفتیں اللہ ہی کی ہیں۔ للسائلین مشرکین مکہ، یہ قول سب سے زیادہ خوبصورت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے، عام طور پہ لوگ اسے بیان نہیں کرتے۔ للسائلین سے مراد ہم نے پہلے کون سے مراد لیے؟ یہود۔ حضرت صاحب نے مراد لیا معترضین علی التوحید۔ اب جو قول میں پیش کرنے لگا ہوں، سائلین سے مراد مشرکین مکہ جنہوں نے بڑے اچھل کے کود کے پوچھا تھا یہودیوں کے سکھانے پر کہ حضرت یعقوب اور یوسف ان کا اصل وطن تو شام تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ ان کے لیے بڑی عبرتیں ہیں اس واقعہ میں۔ مشرکین مکہ کے لیے یوسف کے واقعہ میں، اس کے بھائیوں کے واقعہ میں بڑی عبرتیں ہیں کہ جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف کو وطن سے نکالا تھا اور دور کیا تھا، اے مشرکین مکہ تم بھی میرے آخری پیغمبر کو مکے سے نکالو گے۔
یوسف 3 دن کنویں میں پڑے رہے، میرے نبی بھی 3 دن غار ثور میں چھپے رہیں گے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی قحط سالی کا شکار ہوئے، تم بھی نبی پاک کے تشریف لے جانے کے بعد 7 سال کی قحط سالی میں مبتلا ہوگے۔ جس طرح ایک دن آیا اور بھائی ہاتھ باندھ کے یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے، میرا نبی بھی مکے کا فاتح بن کے آئے گا اور تم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوو گے۔ اور جس طرح یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا نبی بھی اسی طرح تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دے گا۔ سائلین سے مراد مشرکین مکہ ہو گئے جی۔ مشرکین مکہ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، اس واقعہ میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، حال دوم جی، دوسرا حال جی، بھائیوں کا مشورہ کرنا اور حضرت یوسف کو ایک تدبیر کے تحت کنویں میں ڈال دینا۔ جب وہ بھائی کہنے لگے، البتہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، وہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے بابا کو، منا ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ہیں کماؤ پتر، عصبہ قوت والی جماعت، طاقت والے لوگ، گھر کے امور ہم چلاتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، اور محبت ان سے زیادہ ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا بابا کھلی بھول میں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اوِطرحوہ، یا پھینک دو اسے، ارضن، ایسی زمین پر، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے بابا کی توجہ، یخلو، خالی ہو جائے، اکیلی رہ جائے۔ یوسف نہیں ہوگا تو پھر تم ہی ہوگے نا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس سارے کام کرنے کے بعد ایسے لوگ نیک، قومًا صالحین، لوگ نیک، صالحین اے تائبین، جمہور نے یہی معنی کیا جی، ذہب وَإِلَيَّ ذَهَبَ الْجَمْهُورُ، رول معانی نے نقل کیا، صالحین تائبین، بعد میں توبہ کر لینا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری حالت تمہارے بابا کے نزدیک اچھی ہو جائے گی، یہ مراد ہے۔ یوسف نہیں ہوگا تو تم ہی ہوگے۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور پھینک دو اسے گمنام کنویں میں، در چاہے تاریک، شاہ ولی اللہ،
شاہ عبد القادر گمنام کنواں، کنویں کی گہرائی یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا کے لے جائیں گے اسے کچھ مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ یہ طے ہو گیا کہ یوسف کو کنویں کی تہ میں گہرائی میں ڈال دیا جائے، مسافر گزریں گے، نکال لیں گے۔ یہ ساری تدبیر کر کے وہ اپنے بابا کے پاس آ گئے۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے بابا، مالکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا، یہ جب بھائی مشورہ کر رہے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، یہ بھائی جب مشورہ کر رہے ہیں، ان کا کیا نظریہ تھا کہ ہمارے بابا یعقوب حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، یہ ہمارے مشورے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، خبر ہے انہیں۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا، یہ نظریہ ہوتا، تو وہ کبھی چھپ کے مخفی طور پر مشورہ کرتے؟ کبھی مشورہ نہ کرتے۔ پھر یہ مشورہ کر کے آ گئے، آپ اعتماد نہیں کرتے ہم پر، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدن، بھیج اس یوسف کو ہمارے ساتھ کل، یرتع، لفظی معنی تو چرنے کا ہے، اب معنی ہے کھائے پیے، وَيَلْعَبْ، کھیلے، جو با فائدہ تفریح ہے، با فائدہ، اس سے شریعت کوئی منع نہیں کرتی جی، جیسے تیر اندازی ہو گئی، دوڑنا ہو گیا، یہ اس طرح جو با فائدہ تفریح ہے، کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، انی لیحزننی، مجھے غم زدہ کرتی ہے، مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات، تذہبوا بہ، کہ تم یوسف کو لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو، غافل ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تم نے مشورہ کیا ہے، تدبیر کی ہے، یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو کنویں میں ڈال دو، میں وہاں موجود تھا، مجھ سے کوئی پوشیدہ ہے یہ بات، یہ نہیں کہا، بلکہ اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔
علامہ آلوسی نے لکھا اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا کہ بھیڑیے کا ذکر اس لیے کیا کہ جس طرف وہ جانا چاہتے تھے تفریح کرنے کے لیے، جس جنگل کی طرف وہ جانا چاہتے تھے وہاں بھیڑیے زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ قالو، وہ کہنے لگے لئن اکل الذئب، اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ، اور ہم ہیں جماعت طاقتور، 10 بھائی کڑیل جوان، انا اذا لخاسرون، پھر ساڈے تے پلے کچھ نہ رہا نا، بے شک ہم تو ہوئے پھر نقصان اٹھانے والے، ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے۔ فلما ذهبوا به، اگر آپ نے اصطلاحات میں یہ پڑھا، حضرت صاحب کی ایک اصطلاح ہے ادماج یا اندماج، ادماج یا اندماج، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ کو بیان کر رہے ہوتے، درمیان میں کچھ باتیں اللہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی، جیسے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، یہاں ادماج ہے کیا؟ پھر وہ آئے، یہ مشورہ طے کر کے بابا کے پاس آئے اور بابا سے انہوں نے یہ بات کہی۔ فلما ذهبوا بھی، یہاں بھی ادماج ہوگا کہ انہوں نے آخر کار حضرت یعقوب کو منا لیا، منتیں کیں، تسلیاں دیں، تسلی دلائی، اور انہوں نے منا لیا کہ ٹھیک ہے یوسف کو لے جاؤ۔ فلما ذهبوا بھی، پھر جب وہ لے کے چلے یوسف کو، واجمعوا، اور سب نے یہ طے کر لیا، متفق ہو گئے، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دیں اس کو کنویں کی تاریکی میں۔ یہ غیابات الجب جس کا معنی مفسرین کرتے ہیں یا ترجمہ کرنے والے کنویں کی گہرائی، گمنام کنواں، ظاہر بات ہے گمنام کنویں میں کیسے ڈالنا تھا انہوں نے، کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اٹھا کے لے جائیں، تو گمنام ہوگا تو مسافر وہاں کیسے پہنچیں گے؟ معلوم ہوتا ہے تو شاہراہ پہ، تبھی تو وہاں سے مسافر گزر رہے ہیں نا، جو شام سے آ رہے ہیں اور مصر جا رہے ہیں، تو شارع عام پہ ہے کنواں، تو تبھی تو مسافر وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو غیابت سے مراد وہ جالا ہے، جالا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم نئے دور میں آ گئے ہیں اور پرانا دور گزر گیا ہے، اب کنویں وغیرہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں۔ تو جو کنویں ہوتے تھے نا، اس میں کنواں کھودتے ہوئے نا کچھ خانے بنا دیتے تھے، وہ جگہ جگہ پہ کچھ خانے بنا دیتے تھے کہ کبھی اس میں اترنا پڑے تو کوئی ڈور رکھنا ہے، کوئی بندہ جو اتر رہا ہے تو وہاں ایک خانہ سا، جالا خانہ۔ تو میرا خیال ہے غیابت سے مراد وہ ہے کہ وہ جو کنویں میں ایک جگہ ہوتی ہے، خانہ ہوتا ہے ڈور شور رکھنے کے لیے، وہاں یوسف کو بٹھا دیا جائے، اس جگہ پہ یوسف کو بٹھا دیا جائے۔ تو غیابت الجب سے یہ مراد ہے، کنویں کا وہ خانہ، جالا۔ پہلے جب یہ لالٹینوں کا دور ہوتا تھا، آپ کے تو خیر وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو گھروں میں جو دروازے ہوتے تھے، سین کا دروازہ ہے
تو اس طرف بھی ایک خانہ بنا ہوا ہے، ایک اس طرف بھی خانہ بنا ہوا ہے، گہرا سا خانہ ہے، وہ لالٹین رکھ دیا، اس میں کوئی چیزیں رکھ دی۔ تو اسی طرح وہ کنویں میں بھی خانے بنا دیتے تھے، کوئی ڈور رکھنے کے لیے، کوئی بندہ کبھی کنویں میں اترنا چاہے اترے تو وہ اپنا پاؤں وہاں رکھ سکے، اگر وہ سستانا چاہے تو اس جالے میں بیٹھ جائے، اسے غیابت کہتے ہیں۔ تو غیابات الجب سے یہ مراد ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، البتہ تو بتائے گا ان کو ان کا یہ کام۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو، بھائیوں کو، ان کا یہ کام بتائیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بھائی تجھے نہیں پہچانتے ہوں گے۔ حضرت حسن، مجاہد، قتادہ وہ کہتے ہیں اوحینا الی سے وہی نبوت مراد ہے جی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسف کو بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔ اور دیگر مفسرین کے نزدیک وہی سے مراد الہام ہے جی، جس طرح اوحا ربک الی النحل وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً اندھیرا پڑتے، یبکون روتے ہوئے، قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ہمارے بابا، انا ذهبنا نستبق ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کے لیے، ہم نے جنگل میں دوڑ لگائی کہ کون آگے نکلتا ہے، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور تو ہمارا اعتبار تو نہیں کرے گا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم ہیں سچے، آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، لیکن ہیں ہم سچے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لائے اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے، مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ قاتل اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، خون منہ لگا دیا اور کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو کرتے کا بھی پھٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، چرا ہوا ہونا چاہیے تھا، کرتا بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو فرمایا بل سولت، بلکہ بنا لیے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے جی نے، تمہارے دلوں نے، امرن ایک بات، تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، بنائی ہے تم نے، فصبر جمیل، اے صبری صبر جمیل،
میرا صبر صبر جمیل ہے. واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. علی ما تصفون، اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو میں اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں. یہ بھائی جو سب کچھ کر رہے ہیں کہ کرتا اتارا، اس کو خون لگایا اور لائے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو کیا خیال تھا ان بھائیوں کا کہ حضرت یعقوب عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہمارے حالات کو جان رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ظاہر بات ہے ان کا یہ خیال نہیں تھا، ان کا خیال یہی تھا کہ حضرت یعقوب عالم الغیب نہیں ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں. کبھی کبھی قاتل جو ہوتے ہیں وہ اپنے قتل کو چھپانے کے لیے ماتم کا ڈرامہ کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے سمجھی بات میری کہ نہیں. کبھی کبھی جو قاتل ہوتے ہیں وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ماتم، جھوٹ موٹ کا خون، یہ سارا ڈرامہ کرتے. میں میرے ایک کلاس فیلو تھے، دورہ تفسیر انہوں نے میرے ساتھ اکٹھا پڑھا تھا، مولانا قاضی ضیاء اللہ ملک وال کے تھے. میں ان کے پاس گیا تو مسجد میں تھے ہم. تو ان کا جو خادم تھا نا، مسجد کا خادم، تو وہ کہنے لگے بھائی اس نے اپنے سسر کو قتل کیا بہت پہلے، اور یہ آپ کو سنائے گا کہ میں نے کیسے قتل کی. وہ کہنے لگا میں نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ قتل کیا کیوں؟ اس نے کہا جی ہر دوسرے دن میری بیوی کو لے جاتا، پھر ناراضگی بنا لیتا، میں نے نہیں بھیجنی، میں نے نہیں راضی ہونا، تو میں تنگ آ گیا. میں آخیا مدعی مکاؤ. تو یہاں میرا سسر رہتا تھا اور جس پنڈ میں میں رہتا تھا کوئی 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. وہ بھی باہر کھیت میں سوتا تھا، رکھوالی فصلوں کی، اور میں بھی فصلوں کی رکھوالی کرتا تھا اپنے پنڈ میں. جس رات میرا پروگرام بنا نا، تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ 10 بجے کے قریب جو ڈیرے ہوتے ہیں نا چودھریوں کے، سب پر میں نے حاضری اپنی لگوائی تاکہ تاثر یہ دیا جائے کہ میں یہیں ہوں. اس کے بعد میں اپنی ڈیرے پہ آیا تو میں نے ساتھ والے ڈیرے والے کو آواز لگائی کہ یار میں سو رہا ہوں، ذرا میرے ڈیرے کا بھی خیال کر. اسے بھی میں نے بتایا کہ میں یہیں ہوں. بس یہ کہنے کے بعد میں نے دوڑ لگائی. چند منٹوں میں نے یہ فاصلہ طے کر لیا. وہ باہر سویا ہوا تھا، میں نے اس کے گلے پہ رکھا ہاتھ، انگوٹھا چھوڑا، تب جب انا للہ ہو گئے. پھر میں واپس بھاگ کے آیا، اس ڈیرے والے کو آواز لگائی کہ میں جاگ گیا ہوں. پھر میں نے اسے بتایا کہ میں یہیں ہوں. ابھی ڈیرے جو تھے نا چودھریوں کے وہ چمک رہے تھے. پھر میں نے وہاں حاضری لگائی یہ بتانے کے لیے کہ میں یہی. صبح کے ٹائم اطلاع آ گئی کہ تیرا سسر قتل ہو گیا ہے. میں اس کو چاچا کہتا تھا، چاچا قتل ہو گیا ہے. تو اب میں گیا تو کہتا ہے سب سے زیادہ میں روتا تھا، دونوں بازو میرے سر پہ، حال دعائی.
اور میں کہتا کیا تھا؟ میں کہتا تھا چاچا جس بے غیرت تن ماریا، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اس سے بدلے چکاؤں کہ اس نے یہ ظلم کیا، اتنا ظلم۔ میں نے کہا یار یہ بات تو ثابت ہوئی کہ کبھی قتل کرنے والے بھی ماتم کرتے اپنے جرم کو چھپانے کے۔ یہ جو قافلہ حسینی کے افراد بچ گئے تھے، کہتے ہیں انہیں کوفے لایا گیا، غلط کہتے ہیں، کوفے نہیں لایا گیا، یہ دمشق گئے تھے، یہ سارا قافلہ دمشق گیا تھا۔ یہ 1 مہینہ یزید کے دربار میں رہے، گھر میں رہے، پورا 1 مہینہ۔ ایک ہی دسترخوان پر حضرت زین العابدین اور یزید کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ حوالے نظر نہیں آتے۔ مہینے کے بعد اس نے رخصت کیا، کپڑے دیے، عزت و احترام سے سب کو رخصت کیا 1 مہینے کے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین کی بڑی بہن ہے، وہ واپس مدینے نہیں گئی، وہ دمشق ہی میں رہ گئی اور یزید کے پاس رہ گئی کہ یزید ان کا ستیلا داماد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حضرت زینب کے خامند ہیں۔ حضرت زینب کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ کربلا جاتے ہوئے انہوں نے حضرت زینب کو روکا، مت جاؤ۔ یہ نہیں رکی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی ام محمد، وہ یزید کی بیوی ہے، ام محمد، زینب کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی کے بطن سے۔ ان کے ستیلی بیٹی ہو گئی نا، ان کی ستیلی بیٹی ہو۔ حضرت زینب ساری زندگی دمشق رہی۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، تو وہ ہمیں بتائے کہ حضرت زینب کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے حضرت زینب کی؟ مدینے میں، دمشق میں؟ اور اگر ان کی قبر دمشق میں تو پھر ہمیں بتاؤ دمشق میں ان کا کون رشتہ دار رہتا تھا، کس کے پاس وہ رہتی تھی، ہمیں بھی بتاؤ۔ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس تسلیم کرنے کے کہ وہ یزید کے پاس رہیں، جو ان کا ستیلا داماد تھا، وہی انتقال ہوا، وہی قبر بنی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قبر بھی بنی بنو امیہ کے قبرستان میں۔ جی، کس قبرستان میں؟ بنو امیہ کے قبرستان میں حضرت زینب کا مزار اور قبر وہاں بنی۔ ہماری تمام تر کوشش یہ تھی، ہم نے کوشش کی کہ یہ قتل حسین کا سارا ملبہ ان کوفیوں پر ڈالا جائے جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو دھوکہ دیا، فریب کیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وقت پہ دامن چھڑا گئے اور بے وفائی کی، انہیں تنہا چھوڑ دیا، اور پھر انہیں اپنے راز فاش ہونے کے ڈر سے کہ ہمارے راز فاش ہو جائیں گے اور وہ ہمارے وہ خطوط جو حضرت حسین کے پاس ہیں وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، اس سب کچھ کو چھپانے کے لیے انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دی، ان کے کنبے کو بھی شہید کیا، انہیں بھی شہید کر دی۔ یہ ہیں قاتل جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور حضرت حسین کو دعوت دی، پھر دامن چرایا، یہ حضرت حسین کے قاتل ہیں، یہ ہم نے ثابت کیا۔ وہ سب اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، شیعان علی اپنے آپ کو کہتے ہیں،
جو انہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی اسی عنوان سے ہیں، از شیعان علی. آپ جلاء العیون پڑھ لیں، اسی عنوان سے وہ خط لکھتے تھے، شیعان علی. ہم نے کہا یہی قاتل ہے. ہمارے نادان دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یزید قاتل ہے. میں نے کہا دو گروہ تھے، شیعان علی، شیعان معاویہ، ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع. یزید سنی تھا یا شیعہ تھا؟ یزید کون تھا؟ شیعہ تھا؟ سنی تھا؟ پھر اسا ماریا نا. پاگلو یہی ثابت کرنا چاہتے، تمہاری عقل کہاں گھاس کھانے چلی گئی؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اہل سنت نے مارا ہے. ہم سارا ملبہ اٹھا کے ان کے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ سارا کرتوت تمہارا ہے، تم نے یہ سارا کام کیا. نہیں، انہوں نے نہیں کیا، ایسا کیتا. پاگل دیکھو. تو جنہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، خون بھی انہوں نے لگایا، یبکون، رونا دھونا بھی انہی کا ہے. وما انت بمؤمن لنا، یہ مومن کے لفظ پہ ذرا غور کریں. مومنین، یہ بھی کہتے ہیں نا مومنین ہیں ہم. وما انت بمؤمن لنا، تو ہم پر اعتبار تو نہیں کرے گا لیکن یقیناً ہیں ہم سچے. وجا سیارتن، تیسرا حال جی. دیو ہے. اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، بھیجا انہوں نے اپنا پانی لانے والا. وارد، قافلے کے آگے آگے ایک بندہ چلتا تھا جی. تاکہ رات کے قیام کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کر سکے، اور ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پانی بھی درکار ہو. وارد، اسی کو بھیجا انہوں نے کہ کنویں سے پانی لاؤ. فادلا دلوا، پھر اس نے لٹکایا اپنا ڈول. حضرت یوسف اس جالے میں تھے، وہ ڈول میں بیٹھ گئے. قال یا بشرا، وہ کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے. ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا یوسف کو بضاعتن، سرمایہ سمجھ کے، پونجی. قافلے کے دوسرے لوگوں سے چھپا لیا. اور یہ تاثر دیا کہ کنویں والوں کی امانت ہے، مصر میں بیچ کر قیمت انہیں واپس کرنی ہے. یا قافلے والوں نے چھپا لیا مال تجارت سمجھ کر کہ کہیں اس لڑکے کے عزیز و اقارب نہ پہنچ جائیں. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مال ہے، لڑکا ہے، غلام ہے، پیسے کمائیں گے. یہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے اللہ اس کو جاننے والا ہے. مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہاں ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن کہ ہماری جان چھوٹے نکلے یہاں سے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن قافلے والے ذریعہ سمن، ذریعہ سمن پیسے ملیں گے، بیچیں گے، تجارت کریں گے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن اور قافلے والے ذریعہ سمن، اور اللہ بنانا چاہتا ہے شاہ زمن۔ اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا اس یوسف کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، حقیر پیسوں کے بدلے، دراہم معدودہ، گنتی کے چند روپیے، چوری دے تھان تے ڈانگاں دے گز، چوری دے تھان ڈانگاں دے گز، انہیں تو تھا نا کوئی اس کا مالک نہ آ جائے، جتنے پیسے ملتے ہیں بیچو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے یوسف کے معاملے میں بیزار کہ کہیں اس کے اصل مالک نہ آ جائیں، عزیز و اقارب نہ آ جائیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، چوتھا حال، کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو، من مصر، مصر سے، منڈی سے، جس نے یوسف کو خریدا تھا اس نے کہا لمراتی، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، عزت سے اس کو ٹھکانہ دے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا، اس لیے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ منڈی سے اس نے حضرت یوسف کو خریدا، گھر لایا، اور جتنا راستہ منڈی اور گھر کے درمیان تھا اس میں اس نے محسوس کر لیا کہ بچہ غیر معمولی ہے، کوئی گفتگو کی ہوگی، بات چیت کی ہوگی، سمجھ اسے آ گئی کہ انتہائی زیرک اور انتہائی سمجھدار بچہ ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قیافہ شناس بڑے ہوتے ہیں، یعنی دانا ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، سمجھ انہیں فوراً آ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول غالباً ابن کثیر نے نقل کی کہ 3 لوگ بڑے قیافہ شناس ہوئے، ایک عزیز مصر جو یوسف کو خرید کے لایا اور چند منٹوں کی ملاقات میں سمجھ گیا کہ بچہ بڑا ہونہار ہے، تبھی تو کہتے ہیں عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک یہ قیافہ شناس ہے۔ ایک بنت شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ کو لینے گئی تھی اور لے کے وہ اپنے گھر آئی، کتنا فاصلہ ہوگا، تھوڑی سی گفتگو کی، لے کے اپنے گھر آئی اور وہ سمجھ گئی کہ بندہ بڑا امین ہے، اسے سمجھ آ۔ تیسرا قیافہ شناس ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، جنہوں نے اپنے بعد خلافت و امامت کے لیے
فاروق اعظم کو منتخب کیا تھا، انہیں چنا تھا، ان کا نام تجویز کیا تھا۔ اور نام تجویز کرنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کیا تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کی، حیران ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ پھسر رہے ہیں عہدوں پر، کیسے کیسے لوگ پھسر رہے ہیں۔ علماء اپنے آپ کو علماء وہ کہلاتے ہیں نہیں وہ نا، انہیں کون عالم کہتا ہے؟ انہیں کیا پتہ ہے علم کیا ہوتا ہے یا علم کی شان کیا ہوتی۔ لیکن عہدہ، پیسہ، دولت، یہاں الیکشن بھی نہیں لڑنا، ووٹ بھی نہیں مانگنے، پوری حکومت جو ہے نا وہ جھولی میں آ رہی ہے بغیر کسی محنت کے، مشقت کے۔ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، اپنے بعد آپ کو خلافت۔ فرمایا لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں جو حضرت ابوبکر نے جملہ کہا نا وہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حاجہ، انہیں کیا کہا تھا؟ لیس لی بہا حاجہ، لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں ولیکن، حضرت ابوبکر نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ تجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میری مجبوری دیکھ، خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حاجہ، میں خلافت تجھے دے کر نہیں جا رہا، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ تین لوگ بڑے قیافہ شناس ہوئے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، اسی طرح کما نجینا من القطر، کما نجینا من الجب، جس طرح کنویں سے بچایا، قتل سے بچایا، اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کاف لے بیان الکمال، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالنے والوں نے خوشی سے نعرے لگائے، غلام ہیں، غلام بنا کے مصر لے آئے۔ عزیز مصر نے ایک غلام کو خریدا، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، وزیر خزانہ کے گھر میں، محل میں یوسف کو پہنچا دینا، یہی ہمارا کمال ہے۔ کذالک، یوں ہی، اب میں نے کیا کریں گے، یوں ہی ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا معطوف علیہ معذوف مان لیجئے، لِنُكْرِمَهُ، یوں ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں تاکہ ہم اسے عزت دیں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کا انجام، مشکل باتوں کا نتیجہ۔ وزیر خزانہ کے گھر میں رکھ کے ہم اسے وزارت کے اسرار و رموز سکھا دیں، وہ ان کے گھر میں رہ کے دیکھے کس طرح وزارت چل رہی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر،
لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ واقعی قصہ یوسف میں جگہ جگہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ۔ کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ حضرت یوسف کے ساتھ، لیکن اللہ اپنے کام پہ غالب رہا۔ واللہ غالب علی امرہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں، وہ بڑا قادر اور قدیر ہے، اپنے کام پر غالب ہے، اختیار پورا رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام تھا فقیر عبد الرحمن۔ یہ فاضل دیوبند تھے ان کے بیٹے، میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ میں اس علاقے میں جاتا تو وہاں سے میں گزرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو وہ میرے ساتھ بڑی شفقت کیا کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے، اور مجھے وہ محبت سے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے۔ تو انہوں نے پھر مجھے قرآن دکھایا جس پر وہ خود پڑھتے تھے، حضرت صاحب سے انہوں نے پڑھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ آیت دکھائی، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلم۔ اس پر حضرت صاحب نے ایک وظیفہ لکھا، کوئی قائل ہے وہ وظیفہ دے کہ کوئی نہیں؟ شکر حال ہے وظیفہ دے قائل ہے وہ، آگے آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہماری جماعت میں جو وتیرہ چل پڑا ہے پتہ نہیں آپ کس طرف جائیں گے۔ چلو تعویذ تو ایک الگ چیز ہے، اختلافی بات ہے، جائز ہے یا نہیں جائز۔ جائز اور عدم جواز اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، شرک نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ شرک ہے۔ شرک کیوں ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے جی؟ شرک کی تعریف اس پر کیسے صادق آ رہی ہے؟ اور جی اسے اس پر وہ اعتماد کر کے جا رہا ہے، اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے، تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے بندے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہے، حکیم کے پاس جانا بھی شرک ہے۔ ایک بندے کے پاس آپ جاتے ہیں کہ میں اس سے قرضہ لینے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دے دے گا، یہ شرک ہے؟ شرک نہیں، یہ زیادتی ہیں، یہ غلو ہے، یہ علماء کی لن ترانی ہیں، بس تقریریں ہیں، لوگوں سے واہ واہ کروانی ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ بس ساری زندگی مشرق قذبی حرام ہے، مشرق قذبی حرام ہے۔ کون کہتا ہے بھئی حلال ہے؟ کس نے کہا حلال ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، مشرق قذبی حرام ہے۔ آگے تفصیل میں تو جائیں یار، بس صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہو، مشرق قذبی حرام ہے، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ مرتد ہیں، اور مرتد کا ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مرتد ہیں، تو مرتد کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام۔ تو مرتد سے گاڑی میں پٹرول ڈلوانا جائز ہے؟ وہ بھی حرام۔ مرتد درزی سے کپڑے سلوانے، مرتد ہوٹل والے سے دال کھانی۔ اوہ اللہ کے بندو، کوئی لوگوں کو صحیح گائیڈ کرو۔